لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی دو آیتیں خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہیں، جس میں ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے بہت ہی رحم دل تھے، رحیم تھے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، اگر تم آپس میں اپنے معاملات صحیح رکھو، ٹھیک رکھو، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ آج جن حالات سے ہم ہندوستان کے اندر گزر رہے ہیں، جو حالات ہمارے اوپر ہیں، ان حالات میں امت مسلمہ دو طرح کی سوچ رکھتی ہے۔ دو حالات سے انسان دو چار ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ اس امید پر زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ شاید حالات بدل جائیں، اور ان حالات کے بدلنے کے جو دلائل ہمارے پاس ہیں وہ دلائل یہ ہیں کہ لوگوں کا رجحان اس ظالم حکومت سے کٹ کر دوسری طرف جا رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ اب تک جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ایسے ہی زندگی کٹ جائے گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دو حالات ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں اگر ہم بحیثیت مسلمان دنیاوی اعتبار سے سوچیں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ تمام چیزیں شرعی اعتبار سے ہی دنیا کے اندر ہیں، اگر ہماری یہ سوچ رہے تو ہمیں سوچنا ہی چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر ہوگا، حالات بدل جائیں گے۔ سوچ کا جو دائرہ ہے، سمت جو ہے سوچنے کی، وہ سمت جب تک بدلے گی نہیں، حالات بدل جائیں گے لیکن ہمارے جو حالات ہیں یعنی مسلمانوں کے اوپر جو آ رہے ہیں وہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ مقصد اگر ہماری سوچ سے، ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہمارا جینا، زندگی گزارنا، یہاں سے چلے جانا جانور سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جانوروں کی یہ صفت ہے کہ وہ پیدا ہوئے، اپنے بارے میں سوچا، خود کھایا، صبح سے شام تک زندگی گزاری، آرام کیا، اور یوں زندگی گزرتی چلی گئی، موت آ گئی، ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس واسطے بھیجا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے پوری قوم سے متعلق ہمارے خیالات ہوں، ہماری سوچ ہو کہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ، اللہ کے احکامات لوگوں تک کس طریقے سے پہنچ جائیں. اللہ کی بات جب لوگوں تک پہنچے گی، اللہ کا کلمہ جب لوگوں تک پہنچے گا، فوراً کوئی آدمی بات نہ مانے لیکن سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس صفت کے حامل اگر کوئی ذات ہے تو یقیناً وہ اعلیٰ ذات ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے لیے جو آیتیں نازل کی ہیں، جس کے اندر لعلکم ترحمون فرمایا ہے، وہ 8 آیتیں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کرو تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر آئے گی. آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. اور ہم شروعات کرتے ہیں کسی چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے رحم سے، رحمان الرحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے. احادیث بھری پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب دنیا کے اندر موجود ہے جو اللہ کی ہے، جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے. اللہ نے خود حضرت جبرائیل امین کو پڑھ کر سنایا. جبرائیل امین نے جو قرأت سنی، جیسے سنا ویسے من وعن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی قرآن کے نازل ہونے کے لیے کہ قرآن جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، نہ جبرائیل امین. یعنی بالکل محفوظ طریقے سے قرآن نازل ہو رہا ہے. اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اللہ ہے حدیث کے اندر جس کے رحم کا، جس کے کرم کا بے شمار تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن قرآن نے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے وہاں کچھ چیزیں شرط کے طور پر بیان کی ہیں. چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. ایک آیت تو خطبے کے درمیان میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تمام مومن بھائی ہیں، آپس میں اچھے تعلقات رکھو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تو پر رحمت حاصل کرے. ایک آیت واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے نبی کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم کر دیا جائے. جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے، غور سے سنو، اس کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو، شاید تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے. جہاں اللہ اپنی قرآن کے اندر صفت رحمت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں شرط کے ساتھ کر رہا ہے. تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، جو قرآن نازل ہوا ہے اسے سنو گے، اسے پڑھو گے، اس پر رحم کر دیا جائے گا. لیکن ہم اللہ کی جو رحمت تلاشتے ہیں وہ بلا شرط تلاشتے ہیں. سوچتے ہیں ہم یوں چلے بھی رہے ہیں، جو چاہے کریں، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. تو یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، قرآنی سوچ نہیں ہے.
کوئی ایسی ایک آیت یا حدیث آپ کو نہیں ملے گی جہاں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہو کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دیا کریں گے. ایسا نہیں ہے. اسی ضمن میں گزشتہ جمعہ ایک بات یہ کی گئی تھی کہ اپنے زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ آسمان پر، یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے آسمان والا تم پر رحم کرے. ایک روایت کے اندر آتا تم زمین پر رحم کرو، اللہ آسمان پر تمہارے اوپر رحم کریں گے. اب یہ جو رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا زمین پر، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگا کہ مسلمان کے ساتھ کرو گے تو رحمت ہوگی، اپنے لوگوں کے ساتھ کرو گے تو رحمت ہوگی، بچوں کے ساتھ کرو گے تو رحمت ہوگی. بلا شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب آپ اس کی تشریح اگر دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. بخاری شریف جو سب سے معتبر کتاب حدیث کی مانی جاتی ہے، اور مسلم شریف، اس کے اندر ایک تمثیلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تمثیلی روایت کا مطلب ہوتا جو ہونے والا ہے اس کو منوان ایسا بیان کیا جائے جیسے ہو چکا یا ہو رہا ہے. جیسے ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، دیکھو اگر تم فلاں کام نہیں کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے، گویا تم ایسے ہو گئے. یعنی اس کی زندگی کو یوں موڑ کر ہم لاتے ہیں کہ اگر تم پڑھ لو، تم محنت کر لو، تم ایسا کر لو، ایسا کر لو، یوں تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرے گی جیسے گزر رہی ہے. اور نہیں کرو گے تو ایسے زندگی گزرے گی. یعنی اس چیز کو ہم تمثیلی شکل میں، مثالی شکل میں، واقعاتی شکل میں بیان کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب وہ جو روایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اس کی تمثیلی روایت، اس کا واقعاتی تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک عورت، فاحشہ عورت، زانیہ عورت کنویں کے پاس سے گزر رہی ہے. روایت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کمزور روایت ہوگی، ضعیف روایت ہوگی، من گھڑت روایت ہوگی. بخاری کی روایت ہے. وہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکالے ہانپ رہا ہے. قریب ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مر جائے. اسے پتا یہ کنواں ہے، پانی یہی ملے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اس عورت کو اس پر رحم آ گیا. اس نے اپنی جوتی نکالی، دوپٹے سے باندھا، اس کنویں میں جوتی کو لٹکایا، اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے معاف کر دیا. اللہ نے اسے معاف کر دیا. کوئی شرط نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. بس ایک پیاسا کتا تھا جس کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرتا کسی انسان سے، لیکن چونکہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ بندہ ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرے. وہ رحمت چاہے انسان سے ہو چاہے جانور سے، اللہ کو وہ چیز بڑی پیاری، وہ عطا بڑی پیاری لگتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ گرمی کی شدت کا زمانہ ہے. ہر آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے صرف ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے کہ شدت گرمی سے بچنے کے لیے یا تو مجھے سایہ مل جائے یا پانی مل جائے. اور ہم دیکھتے ہیں، آپ خود گاڑی اٹھائیں، چکر لگائیں پورے حیدرآباد کا، آپ کو کوئی ایسی جگہ مارکیٹ کے اندر شاید مل جائے جہاں کوئی مسلمان پانی کا انتظام کرنے والا ملے. آپ شاید ملے. وہ اپنے دکان پہ رکھے گا تاکہ میرا گراہک آ کر پیے، اپنے گھر پہ رکھے گا تاکہ میرے ملنے جلنے والے پیئیں. کیا کسی چورستے، کسی مارکیٹ، کسی بس اسٹینڈ یا کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی مسلمان کوئی فریج کا انتظام کرتا ہے، پانی پینے کا انتظام کرتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کو صرف بہانا چاہیے، اللہ کو صرف ہیلا چاہیے کہ میرے بندے نے یہ کیا ہے میں یہ کروں گا.
حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واسطے معاف کر دیں گے کہ وہ مال تجارت اپنے غلام کو کہہ دیا تھا کہ جو ادھار مانگے گا اسے ادھار دے دینا، اور جب ادھار کا مال وصول کرنے کے لیے جانا تو دیکھنا وہ دینے کی صلاحیت رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے۔ اگر اب بھی حالات اس کے صحیح نہیں ہوئے تو اس سے سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ حدیث کے اندر آتا جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتا تھا، میں زیادہ حقدار اس بات کا ہوں کہ اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کے اوپر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہبر بنایا ہے، امت مسلمہ کو قائد بنایا ہے۔ رہبر و قائد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی ہمیں چاہیے جو کسی کی انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر لے کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واسطے بنایا اور ہمیں اسی لیے بھیجا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں یہاں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو برائیوں سے نکالو، اچھائی کے راستے پر لے کر آؤ۔ اور یاد رکھیں آپ، جس دل کے اندر آپ کی محبت نہیں ہوگی وہ آدمی نہ آپ کی اچھائی کو تسلیم کرے گا اور نہ ہی آپ کے اشارے پر وہ برائی سے رکے گا۔ آپ کی محبت چاہیے، اور محبت ہوتی ہے رحم کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر۔ آپ نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر احسان کیا، اگر آپ نے احسان کر لیا وہ آدمی تا حیات آپ کے احسان کے نیچے دبا ہوا رہے گا۔ اپنی اولاد کے سامنے وہ تذکرہ کرے گا کہ میرے مر جانے کے بعد فلاں آدمی کو نہیں بھولنا، اس کی اولاد کو نہیں بھولنا، اس نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کے رحم کی بنیاد پر، آپ کے احسان کی بنیاد پر، آپ کی تیکھی بات کو بھی وہ سننے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، آپ کی بات تسلیم کر لی جائے، دنیا کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بے شمار آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیا آپ اپنی جان کو بھلا دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان کو گنوا دیں گے صرف اس واسطے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ کوئی ایک واقعہ حادثاتی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہو کہ کسی نے مدد کی درخواست کی ہو، یا اس سے پتہ چلا ہو اس کے چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ضرورت مند ہے، آپ نے مدد نہ کی ہو، ایسا کوئی ایک واقعہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ نے جنگ کے قوانین بتائے تھے، بوڑھوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کمزور ہے، یہ رحم کی درخواست تھی۔ عورتوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، وہ کمزور ہے، یہ احسان کا معاملہ تھا۔ بچوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، رحم کے وہ امیدوار ہیں۔ تحاوت گرجا گھروں میں، عبادت خانوں میں جو عبادت کر رہا ہو، ہم اس کے ساتھ چھیڑخانی کا معاملہ نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ غیر مضر آدمی ہے، اس سے ہمیں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا کسی درخت کو کاٹا نہیں جائے گا کیونکہ وہ سایہ دیتا ہے کسی نہ کسی کو، پھل دیتا ہے کسی نہ کسی کو۔ رحم کا معاملہ، کہا کھڑی ہوئی فصل کو جلایا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رحم کا معاملہ ہے، یہ احسان کا معاملہ ہے۔ اس احسان کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کی کوئی تردید نہیں کیا کرتا تھا۔ آج احسان کا 1% معاملہ مسلمانوں سے جاری نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت کا معاملہ ہو، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھائیں، سورہ بقرہ اٹھائیں، سب سے محبوب نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، آپ سوال دیکھیں، پھر بچوں کی تربیت اور ان کے سوالات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایمان تو ہے۔ قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ کس نے سوال کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ خلیل ہیں، دوست ہیں، وہی ابراہیم ہیں جن سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ آگ میں کود جائیے، انہوں نے سوال ہی نہیں کیا کیوں کودا، کود گئے۔
کہا بیٹے کو ذبح کرنا، کہا ٹھیک ہے، چھری نکالی، اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھی، اللہ تعالیٰ کو خود پکارنا پڑا کہ ہم احسان محسنین کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں، بیٹے کو محفوظ رکھ لیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خیال تھا، خواہش تھی، سوال کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اور کس ذات سے سوال کیا جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کہا مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کہا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہے چھوٹے بچوں کی۔ چھوٹے بچے ہم سے وہ سوال کرتے ہیں جو ہمارے دماغ سے بالکل پرے الگ ہوتا ہے، پھر ہماری انا جاتی ہے بیچ میں، ہم پوچھتے ہیں کیسے سوال ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں میں تمہارا باپ ہوں۔ اب اسے مطمئن کرنے کے بجائے ہم سوال پہ سوال اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو آپ لے کر آئیں، اسے ذبح کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھا کیسے رہے؟ جیسے ہمیں سمجھانا ہے۔ قرآن کی ہر آیت نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو پکڑیں، الگ الگ نسل کی، الگ الگ طریقے کی، ذبح کریں، مکس کر دیں، 4 پہاڑوں کے اوپر مکس شدہ بوٹیاں رکھیں اور پھر اسے آواز دیں کہ ایسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اتنا لمبا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری مزاج کی مخالفت میں بھی اگر وہ شخص آڑے آئے گا جس کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو ہم اپنے مزاج کو آگے رکھ دیں گے، بازو میں رکھ دیں گے، اسے مطمئن کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، چاہے وہ تمثیلی واقعات کی بنیاد پر ہو، چاہے اس کے لیے سفر کرنا پڑے اپنی اولاد کے ساتھ، چاہے رکنا پڑے، لیکن ہم اسے مطمئن کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سنت زندہ ہو۔ اللہ کی شان سے بڑی شان کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی شان سے بڑی کسی کی شان نہیں ہو سکتی، اس کی جلالت اور عظمت سے بڑی کسی کی جلالت و عظمت نہیں ہو سکتی، جب وہ اپنے بندے کو مطمئن کرتا ہے تاکہ میرا بندہ میری بات کو تسلیم کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل، آپ کی قوم آپ کی بات مانے تو ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں سوالات کے جواب یوں نہیں آ جاتے ہیں کہ آپ نے موبائل پکڑا اور موبائل پہ فیس بک آن کر لیا، گھنٹوں آپ فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے بچے نے آپ سے سوال کر لیا، سوال چکرا گیا، سر چکرا گیا آپ کا، اب آپ نے اسے گستاخ کہنا شروع کر دیا۔ ایسے سوالات آ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں تربیت کا نہج بالکل بدل گیا۔ آج سے 30 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں، نالج اور علم بڑا محدود تھا۔ اگر کسی کو سننا ہوتا مسجد آئے یا کہیں تقریر ہو رہی ہے وہاں چلا جائے، یا بہت زیادہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، کیسٹ ہوتی تھی، وہ لگائی جاتی تھی تو وہ سنتا تھا۔ یعنی بڑے محدود وسائل تھے، کسی کو معلوم ہو جائے۔ لیکن آج کا زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ آج کے 15 سال کے عمر کے بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے، جس میں یوٹیوب ہے، جس کے اندر ان گنت ایسے اسپیچ اور بیانات پڑے ہوئے ہیں جو اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں۔ اور ذہن انسان کا ایک ہے، بڑا کچا ذہن ہے، جس ذہن کے اندر جو چیز ڈالی جائے گی وہ چیز وہاں بیٹھتی جائے گی۔ اعتراضات کے انبار اگر کسی کے ذہن کے اندر چلے آئیں اور آپ چاہیں ایک لمحے میں اس کے اعتراضات کو رفع کر دیا جائے، ناممکن ہے۔ جتنے بیانات کو، جتنے واقعات کو اس بچے نے ملاحظہ کیا ہے، سنا ہے، جن واقعات کی بنیاد پر، جن بیانات کی بنیاد پر اعتراضات اور سوالات آ رہے ہیں، وہ علم اور اس سے زیادہ علم باپ کو ہونا چاہیے یا مربی کو ہونا چاہیے، تب اس کے ایک ایک اعتراض کو وہ اس کے دماغ سے نکال سکتا ہے۔ اور آج کا باپ یعنی بڑے لوگ آج چاہتے ہیں آفس گئے، آفس سے آئے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی، اب 4 گھنٹہ جگنا، وہ 4 گھنٹے کے اندر کھانا ہے، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا۔ ڈیوٹی سے آئے، بیوی بچے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، گھر سے آنے کے بعد ذرا فریش ہوئے، منہ دھلا، بستر پر آئے یا صوفے پر آئے، موبائل نکال لیا، اب ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں بیچارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا باپ ہے 8 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد آیا، یہ آیا نہیں ہے، پھر لگ گیا۔ اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ تربیت کوئی پتلا نہیں ہے یا کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی معجون نہیں ہے۔
کوئی پانی کا باٹل نہیں ہے کہ جس کے اندر تربیت رکھی تھی، آپ نے ڈھکن کھولا، اپنی اولاد کے منہ میں ڈال دیا، اس نے تربیت پی لی، مربی ہو گیا، اچھا ہو گیا، دیندار ہو گیا۔ تربیت اسے نہیں کہا جاتا۔ تربیت بچے نے آنکھ کھولی ہے آپ کے گھر کے اندر، تربیت کا میٹر شروع، تربیت چل رہی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں وہ تربیت چل رہی ہے۔ یعنی 10 گھنٹہ آپ نے ڈیوٹی دیا، 10 گھنٹے کے بعد آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے ہیں، آپ نے 4 گھنٹہ گزارا ہے، موبائل میں 3 گھنٹہ لگا لیا، گویا آپ نے اپنے بچے کو تربیت دیا ہے۔ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد 3 گھنٹہ تم اپنے آپ کے ساتھ رہو گے، اپنے بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ تمہیں دینا ہے۔ یوں نسلیں تباہ و بربادی کے راستے پر جا سکتی ہیں، صراط مستقیم پر قطعاً نہیں جا سکتی۔ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ اتنا آسان ہے، قرآن کریم کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہا ہے قرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے پوری نسل انسانی جہنم کے ارد گرد کھڑی ہے، قریب ہے کہ جہنم میں چھلانگ لگا دے، کود جائے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے پکڑ کر کمر بند پکڑ کر لوگوں کو کھینچ رہے ہیں۔ یعنی تربیت مسلسل چلے گی، چلتی رہے گی۔ اپنے آپ کو فنا کر دیں، آپ اپنے آپ کو مٹا دیں کہ میں کچھ ہوں، ان کے لیے کمایا، ان کو کھلانا ہے، اب ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ فرمایا کمروں کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے جنہیں بچا رہے ہیں، وہ قوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جزا، اس کا بدلہ گالی کی شکل میں سننے کے بعد کیا قوم محمد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ تربیت نہیں کی، جہنم کی آگ سے لوگوں کو نہیں بچایا۔ چند سال گزرنے نہیں پائے تھے کہ وہ ماحول جو جانوروں سے بدتر ماحول تھا، اس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنین نے کہا تھا کہ یہ ماحول بالکل باغ کے مانند ہو گیا ہے، بالکل جنت کے مانند ہو گیا ہے۔ وہ تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ دوسری چیز، ایک آخری چیز، تربیت کے پہلو کے ساتھ ساتھ جو علم آپ کی اولاد سیکھ رہی ہے، اس علم کے بارے میں آپ کو بھی علم ہونا چاہیے۔ کس سے کیا سیکھا، کتنا سیکھا، کب سیکھا۔ آپ ایک وقت بنائیں، اپنے اہل و عیال سے سوال کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ فارغ وقت نکالنے کے بعد اپنے اولاد، اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنی پوری کہانی صبح سے لے کر اب تک کی بیان کرنے کے بعد سوال کریں، تم نے کیا کیا۔ جب آپ بیان کریں گے اور اس کے اندر کوئی جھول نہ رکھیں، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس غلطی کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہیں میں نے اللہ سے اس غلطی کی معافی مانگ لی۔ یہ ہے تربیت، تاکہ اسے پتہ چلے کہ غلطی کا اعتراف کیا جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ماحول بنایا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا تھا کہ محاسبہ نفس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنا تذکرہ کر دیا کرتے تھے، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ اس سے کہا صحابہ سے، جن سے سوال کرنے کی جن کو ضرورت نہیں تھی، جنہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنی زندگی کا علم ہمیں اپنی اولاد کو دینا ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ میرا باپ ہے کیا، وہ کرتا کیا ہے باہر جانے کے بعد، تاکہ اسے پتا چلے صبح ہوئی تھی میرا باپ اٹھا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی تھی، حلال رزق میرے لیے لے کر آیا تھا، ہاں فلاں جگہ غلطی ہو گئی تھی، اس نے اس غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کی اولاد چند دنوں کے بعد اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے گی، اور جو قوم غلطی کو غلطی مان لے، اس سے غلطیاں یوں دور ہو جایا کرتی ہے جیسے صحابہ کرام سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ